جشن بلا ہے آج پیغمبر کی بات ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حسن آصف، ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے خاص اور اسپیشل پروگرام سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصر حاضر. ناظرین، یہ ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ہے، اور پچھلے 3 ایپیسوڈ میں ہماری مسلسل جو بات چل رہی ہے وہ ڈاکٹر رضا عباس صاحب کے ساتھ ہے، جنہوں نے مسلسل سیرت نبی کے حوالے سے وہ اہم باتوں کو ہم تک پہنچایا جو آج کے اس معاشرے کو، ہمارے گھر کو، اس سماج کو بے حد ضرورت ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رنگ و نسل، کالا گورا، اونچ نیچ، اس طرح کی ساری باتوں کو ختم کر دیا تھا اپنے ہی زمانے میں، لیکن آج کے اس معاشرے میں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو پھر سے ابھر کر سامنے آ رہی ہیں. اسی طرح کے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں ڈاکٹر رضا عباس صاحب. تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جو پچھلے 3 ایپیسوڈ تھے اس میں آپ نے جو سوالات کے جوابات دیے وہ یقیناً قابل غور بھی ہیں، قابل تعریف بھی ہیں، جس پر یقیناً ہم سب نے عمل بھی کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو خاص کر جو سیرت ملتی ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آپ نے کیا بتایا خاص کر بچوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، وہ ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں. بالکل صحیح ہے. بچوں کے حوالے سے جو ہمارے نبی کی ذات اقدس ہے اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے کہ کیسے تربیت. تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ دیکھیے کہ پیغمبر کی آغوش میں جو پلا وہ کیا بنا. ماشاءاللہ. اگر سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر کی آغوش میں حضرت علی نے آنکھیں کھولیں، جزاک اللہ، اور پہلی غذا اپنی جو تھی وہ لعاب دہن رسول تھی. تو اس کے بعد دنیا دیکھے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی شخصیت کہاں سے کہاں پہنچی ہے، کہ جن کے فضائل و کمالات وہ ہیں کہ جو سمندروں کی طرح لہریں لے رہے ہیں. پھر رسول کے آغوش میں ایک اور ذات پیدا ہوئی، یعنی جو پلی بڑھی، اس کا نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا، کہ جن کی شخصیت پر لاکھوں سلام، کہ وہ اس طرح سے یعنی ان کی پرورش ہوئی کہ وہ اس طور پہ سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ سے اتنی محبت کی کہ باپ کو کہنا پڑا کہ یہ تو اپنے باپ کی ماں ہے. ام ابیہا کہہ دیا. یہ ام ابیہا یہ نبی کا دیا ہوا لقب ہے کہ یہ بیٹی اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ گویا اپنے باپ کی ماں ہے نا. اور بیٹی نے باپ کے کردار کو اتنا اپنایا کہ نبی نے کہہ دیا کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میرے جگر کا ٹکڑا نہیں بلکہ میرا ٹکڑا ہے. جتنے فضائل و کمالات میرے مانتے ہو وہ سب تمہیں فاطمہ کے ماننے پڑیں گے. جزاک اللہ. اب یہ تو ہو گئی ماں باپ کی باتیں. ان ماں باپ کے یہاں جو بچے پیدا ہوئے وہ بھی رسول کے زیر تربیت رہے، یعنی امام حسن اور امام حسین. یہ دو بچے ہیں، پیغمبر نے ان کو بھی دنیا دیکھے کہ جب یہ پیغمبر کی زیر تربیت آئے تو یہ کیا بن گئے، کہ ان میں سے ایک امام حسن مجتبی اور ایک شہید کربلا امام حسین علیہ السلام، کہ جو دونوں اسلام کی کشتی کے ناخدا، جوانان جنت کے سردار. یہ دونوں، کوئی کہے کہ یہ تو حضرت علی و فاطمہ کی زیر تربیت تھے، جی نہیں، پہلے دن سے پیغمبر نے ان کو اپنی زیر تربیت لے لیا تھا. اب رہ جاتی ہے بچوں سے محبت کی بات، تو یہ ہمارے نبی ہیں جو نبی کی سنت اور سیرت یہ بتاتی ہے کہ اتنے بڑے کبھی نہ بن جاؤ کہ بچوں کے سامنے بچے نہ بن سکو. ہمارے نبی وہ تھے کہ جو بچوں کے آگے سلام میں سبقت کرتے تھے. اگر مدینے میں کوئی بچہ مل جاتا تھا تو اس کو گود میں لے لیتے تھے، پیار کرتے تھے، اور بچے نبی کا انتظار کرتے تھے. اب نبی سے بلند کون ہے ہماری دنیا میں؟ آج دیکھیے کہ کوئی ذرا سا کچھ بن جاتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر ایک عجیب سی جو ہے وہ خشونت طاری ہو جاتی ہے، ایک چہرے پر سختی طاری ہو جاتی ہے.
لیکن یہ ہمارے نبی ہیں کہ جس سے بلند تو کونین میں کوئی نہیں ہو سکتا، کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، مگر یہ وہ نبی ہیں کہ جو بچوں کو دیکھتے ہی مسکرا دیتے ہیں۔ یہ بھی تو ہے کہ امام حسین السلام کا مسجد نبوی میں آپ جب ممبر پہ بیٹھے، بالکل، ابھی تو میں مدینے کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد ان بچوں کی کہ جو نبی کے نواسے ہیں۔ دیکھیے کہ یہ جو ہے وہ صرف نانا کی محبت نہیں ہے، لیکن یہ اس محبت کا عالم آپ دیکھیے کہ ایک بچے کا اگر دامن پیر پھنس جاتا ہے تو آپ خطبہ موقوف کر کے آتے ہیں، اس کو گود میں اٹھاتے ہیں۔ چلیے یہ تو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ قرآن ناطق کا ایک پارا تھا جو زمین پہ گر گیا، پیغمبر نے اس کو اٹھایا، لیکن روز عید یہ مشہور واقعہ ہے، سنی شیعہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ ہوا کہ آپ جو ہیں وہ جوانان جنت کے سرداروں نے جو ہے وہ اپنے اپنے لباس زیب تن کیے تو کہا کہ نانا بچوں کی تو سواریاں بھی ہوتی ہیں، مدینے کے بچے سواری پہ جائیں گے، اب ہمارے لیے کون سی سواری ہے؟ تو اب کونین کے جو وارث ہیں اور رسول اعظم جن کے نالین کے نیچے شب معراج پوری کائنات موجود تھی، وہ ان بچوں کے لیے ناقہ بن جاتے ہیں، اپنے دونوں پیر اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر کے ناقہ بن جاتے ہیں، اس حالت میں کہ ایک زلف ایک شہزادے کے ہاتھ میں، دوسری زلف دوسرے شہزادے کے ہاتھ میں، اور مسجد پورا انتظار کر رہی ہے، پوری مسجد مسلمانوں سے چھلک رہی ہے اور انتظار ہو رہا ہے، در رسالت پہ نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ یہاں سے کاشانہ رسالت کھلے گا اور پیغمبر اسلام تشریف لائیں گے، مسلمانوں کو نماز عید پڑھائیں گے۔ ناگاہ در رسالت کھلا اور اس کے بعد پیغمبر اس طرح سے برآمد ہوئے کہ ناقہ بنے ہوئے تھے۔ بچوں نے کہا کہ نانا ناقہ تو آواز بھی لگاتا ہے، تو آپ نے ناقے کی آواز منہ سے نکالی، اونٹ کی آواز منہ سے نکالی تاکہ میرے بچے خوش ہو جائیں۔ یہ کیا سبق دے رہے تھے؟ اپنے بچوں کو اس طرح سے ان کو پالو، ان کی ناز برداری کرو تاکہ وہ کل تمہاری محبت کو یاد رکھیں، اور اسی محبت کے ساتھ ان کو انسانیت کا درس بھی ان کو دیتے رہو، ایسا درس دیتے رہو کہ یہ مکمل انسان بن کے سوار۔ اور کسی نے یہ کہا کہ بچوں کیا خوبصورت، کیا اچھی تمہاری سواری ہے، پیغمبر نے کہا یہ نہیں دیکھتے کتنے اچھے سوار ہیں تمہاری اس کے دوش کے اوپر۔ تو یہ جو سوار دوش رسول تھے، یہ سوار دوش رسول یہی امت کی کشتی کے ناخدا تھے کہ جنہوں نے امت کی کشتی کو پار لگایا۔ تو تربیت کے لیے دنیا یہ دیکھے کہ نبی کے زیر تربیت جو آیا وہ کیا ہو گیا، وہ آسمان شرافت کے آفتاب و مہتاب بن گئے، چاہے وہ ان بچوں کے باپ علی مرتضیٰ ہوں، چاہے ان کی ماں فاطمہ زہرا ہوں، چاہے یہ بچے ہوں، یہ سب پیغمبر کی لعاب دہن چوس کے بڑے ہوئے، جن کی غذا ایسی تھی۔ تو جس کی غذا ایسی ہو اس کے سینے میں علم کا سمندر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ جو امیر المومنین جن کی پہلی غذا لعاب دہن رسالت تھی، تو ان کی زبان سے نہج البلاغہ کی بلاغتوں کے پھول نہیں جھڑیں گے تو اور کیا ہوگا۔ تو یہ سب جو کچھ ہے، یہ سارا جو چمن ہے، یہ جو سارا گلشن اہل بیت ہے، یہ ذات رسول سے جو ہے وہ لہلہا رہا ہے، انہی کی وجہ سے اس پر بہار ہے، انہی کی وجہ سے اس کے اوپر جوانی ہے۔ تو یہ نبی نے بتا دیا کہ دیکھو بچوں کے ساتھ تمہیں کیا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ بتائیے کہ کیا دوسروں کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں ہے کہ نبی نے کبھی کسی بچے کو زد و کوب کیا ہو، نبی نے کسی بچے کو یہ کیا ہو، بلکہ ہمیشہ آپ تربیت فرماتے تھے، محبت فرماتے تھے، کاندھے پہ چڑھاتے تھے، دوش پہ چڑھاتے تھے، اور بچوں سے تاکہ دنیا کو بتا سکیں، امت کو بتا سکیں کہ دیکھو بچے ایک عظیم نعمت ہیں جو تمہیں اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تم ان سے محبت کرو، تاکہ تم ان سے لیکن محبت کے ساتھ ساتھ ایسی تربیت کرو۔ اب تربیت کیا تھی؟ تربیت یہ تھی کہ جب پورے اسلام کے اوپر وقت پڑا تو صرف یہی پیغمبر کے گود کے پالے کام آئے اور کوئی کام نہیں آیا۔ جب اسلام آواز دینے لگا کہ مجھے کون بچانے والا ہے، تو حسین ابن علی کھڑے ہوئے۔ کیونکہ وہی وارث پیغمبر تھے، سمجھ رہے تھے کہ میرے نانا نے جو چیزیں ودیت کی ہیں میرے اندر، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت میں کھڑا ہو جاؤں، اور وہ خون جو خون محمدی میری رگوں میں بہہ رہا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے یہ خون کربلا کے ریگزار
میں بہا دیا جائے مگر اپنے نانا کے دین کی رگوں میں خون دوڑتا رہے. اس کے لیے امام حسین کھڑے ہوئے. تو امام حسین کی عظمت کو دیکھنا ہو تو پھر رسول اسلام کی تربیت کو دیکھیں کہ کس طرح سے پیغمبر نے ان کی تربیت کی. بہت اچھی آپ نے بات کہی. معاشرے کی اصلاح کے لیے جو بہترین طریقہ کیا ہے جو ہمیں خاص کر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے؟ پیغمبر مبعوث ہی اس لیے بعثت ہی معاشرے کی اصلاح سے. دیکھیے ہر چیز کا جو نقطہ آخر ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے اور کچھ نہیں ہے. کہ معاشرے کی اصلاح، سماج کی اصلاح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو پیغمبر جو مبعوث ہوئے اصلاح معاشرہ کے لیے. کن لوگوں کے بیچ میں؟ جوا کھیلنے والوں کے بیچ، قاتلوں، خونیوں، جھوٹ بولنے والوں، لٹیروں کے درمیان پیغمبر مبعوث ہوئے. اور پیغمبر نے اپنے کردار کے ذریعے بتایا کہ اس معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے. تو پہلی اصلاح گھر سے شروع ہوتی ہے. کم سے کم جھوٹے اور خونی اور قاتل اور مجرمین یہ کہنے پہ پہلے آمادہ ہو گئے اور تیار ہو گئے کہ ہم جھوٹے ہیں مگر یہ سچا ہے، ہم خیانت کرنے والے ہیں مگر یہ امانت دار ہے. تو مکے کے خائن جتنے تھے وہ بھی اپنی امانتیں رسول کے پاس رکھواتے تھے، اس لیے کہ اس شخص کے پاس جو امانتیں رکھی جائیں گی وہ ویسی کی ویسی واپس ملیں گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اصلاح معاشرہ سے بڑا کوئی وہ نہیں ہے. تو جب پیغمبر کے پاس پاور نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، تو آپ نے کردار سے اصلاح معاشرہ کی. اور جس وقت طاقت حاصل ہوئی، پاور حاصل ہوئی، تو آپ نے قوانین کے ذریعے بھی اصلاح معاشرہ کی. معاشرے کی اصلاح کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اگر جو ہے اب مثلا جو ہے وہ شراب بری بات ہے، پوری دنیا آج یہ مان رہی ہے کہ شراب پینا غلط ہے، انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ سب کو پتا ہے. لیکن اب پیغمبر مکے میں تھے، پیغمبر کے پاس کوئی طاقت تو تھی نہیں، کوئی پاور نہیں تھی، کوئی آرڈیننس نہیں پاس کر سکتے تھے. تو پیغمبر نے اخلاقی اعتبار سے اس کو برا سمجھا اور برا جانا. لیکن جب مدینے میں آ گئے، ایک چھوٹی موٹی حکومت قائم ہوئی، تو اس وقت ایک آیت اترتی ہے اور اس کے بعد پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، کوئی مسلمان ہو کر کے شراب نہیں پی سکتا، اور اگر پیے گا تو اس کے لیے سزائیں ہیں. قرآن نے سزائیں دی ہیں. اب کوئی دنیا انصاف سے بتائے کہ شراب پینے پر اگر سزا دی جا رہی تھی تو اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا تھا؟ نہیں، معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے. شراب معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے پیغمبر نے تو کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ جن کو اخلاقی اعتبار سے دور کرنا ہے، اور کچھ ایسی برائیاں ہیں جن کے لیے قانون بنانا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ قانون جو ہے وہ انسان کے لیے بن جائے اور وہ ہو جائے. بہت اچھی بات. امن کی بات آتی ہے، انصاف کی بات آتی ہے، اور مظلوموں کی مدد سے متعلق جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ملتی ہے وہ بہت الگ ملتی ہے. لیکن آج ہم سب اس سے بھٹکتے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں لیفٹ رائٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں کیا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ کس طریقے سے آپ کی سیرت اپنائیں اور جو رسول کرتے تھے ہم اسی پر عمل کریں. میں نے آپ سے کہا کہ سنت کے معنی ہی بدل دیے گئے ہیں. سنت کو بہت دور کر دیا گیا ہے. سنت چند بے مقصد یا بے روح کے عمل کو اور رسم کو سنت بنا دیا گیا ہے. سنت تو زندگی کے ہر گوشے میں شامل ہے. سنت تو زندگی کے ہر گوشے میں شامل ہے. تو سوال اس بات کا ہے کہ آپ نے کیوں رسول کی سنت کو ایسا بنا دیا کہ اس میں جو ہے وہ ہر آڑا ترچھا آدمی جو ہے وہ کچھ کام انجام دے لے اور کہے کہ ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں. تو سب سے پہلی سنت تو یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی تطہیر کیجئے، آپ اپنے زبان کی تطہیر کیجئے، آپ اپنے عمل کی تطہیر کیجئے. آپ جو ہے وہ تخلیے میں اور سماج میں ایک طرح سے جانے اور پہچانے جائیے. یہ نہیں کہ جب آپ بھیڑ میں جائیں تو آپ کچھ اور بن گئے، جب آپ گھر میں جائیں تو کچھ اور بن گئے. پیغمبر کو گھر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، مسجد میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، میدان میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیے کہ کہیں گھر اور مسجد اور میدان میں پیغمبر کی زندگی میں کوئی ڈویلٹی تو نظر نہیں آ رہی. کہا نہیں، ڈویلٹی اور دوہرا پن نہیں نظر آ رہا ہے. آج ہمارا معاشرہ ایک عجیب دوہرے پن کا شکار ہے. جب ہم سماج میں جاتے ہیں تو شریف بن جاتے ہیں، جب ہم اپنے گھروں میں آتے ہیں تو بہت جو ہے وہ سخت مزاج بن جاتے ہیں. اور پیغمبر نے اپنی سنت اور سیرت سے یہ بتایا کہ دیکھو، اگر تم اللہ اور رسول کے لیے بہت اطاعت کرنے والے ہو لیکن پھر بھی تم اپنے گھر میں اگر آپ مجھے
یعنی اجازت دیں اور اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہو تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں کہ نبی کے ایک صحابی تھے حضرت سعد ابن معاذ، بہت ہی اچھے صحابی تھے جن کے لیے پیغمبر نے دعا کی تھی اور جن کے جنازے میں شرکت کی تھی، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ فشار قبر ہو رہا ہے۔ تو اصحاب نے کہا کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے اتنے بڑے صحابی کو؟ تو پیغمبر نے کہا کہ یہ تو بہت اچھے بہت بڑے صحابی تھے لیکن یہ اپنے گھر والوں پہ ضرورت سے زیادہ سختی کیا کرتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کتنا نازک مزاج دین ہے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ جو ہے الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ گھر والوں پہ سختی کریں، بلکہ جب گھر میں آئیں، دیکھیے یہ بھی نبی کی سنت ہے کہ جب گھر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اہل خانہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ گھر سے جائیں تاکہ گھر کا ماحول جو ہے وہ اچھا ہو جائے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اہل خانہ انتظار کرتے ہیں کہ گھر میں آ جائیں تاکہ گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے۔ تو ہمارے نبی وہ تھے کہ ان کے اہل خانہ اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ نبی گھر میں آئیں تاکہ گھر کا ماحول خوشگوار ہو سکے۔ بہت اچھی آپ نے بات کہی۔ آج دیکھا جائے رنگ و نسل، بھید بھاؤ، اونچ نیچ، چھوٹا بڑا، کیا اس طرح کی باتوں کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال یا 1300 سال پہلے ختم نہیں کر دیا تھا؟ دوسری طرف ہم دیکھیں کہ آج مسلمانوں میں کچھ ایسے فرقے ہیں جس میں اس طرح کی باتیں جو پائی جاتی ہیں، جو لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کیا وہ صحیح سیرت کو ابھی تک نہیں سمجھ پائے رسول اسلام کی؟ یہی تو بات ہے کہ اصل اسلام کے پیغام کو بھول گئے، اور وہی جو ہے اونچ نیچ جو کہ دوسرے سماجوں سے آ گئی ہیں ان کو ہم نے اپنا لیا، کیونکہ ہمیں جھوٹا جو فالس جو ایک سینس آف پرائیڈ ہے وہ بھی چاہیے کہ ہم اونچی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بلند ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ہم پست ہیں اور ہم ان کے اوپر حاکمیت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ کو ماننا ہی سب سے بڑی اونچی ذات ہے۔ بس رسول نے فرمایا کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا خالق ایک ہے، تو مخلوق بھی ایک ہے، مخلوق بھی برابر ہے۔ اگر بلند اور پست ہوتی تو اس کے مطلب پست مخلوق کو کسی پست خالق نے بنایا اور بلند مخلوق کو کسی بلند خالق نے بنایا۔ یہ نماز ہی اس کی ٹریننگ کا سب سے بڑا وہ تھا کہ نماز پیغمبر نے کیوں، یہ جو نماز میں جماعت کی تاکید کیوں ہے؟ نماز یوں تو ایک اسپرچول ایکسرسائز ہے، لیکن یہ بہت بڑا جو ہے وہ برابری اور مساوات کا میسج دیتی ہے کہ اب جب امام کے پیچھے ایک صف کھڑی ہوئی تو اس صف میں جتنے طرح کے لوگ ہوں وہ سب ایک لائن میں کھڑے ہوں گے، برابر تصور کیے جائیں گے۔ ایک گورا کھڑا ہوا ہے، اس کے پہلو میں ایک کالا کھڑا ہوا ہے، اس کے پہلو میں ایک غلام کھڑا ہوا ہے، اس کے پہلو میں ایک آقا کھڑا ہوا ہے، اس کے پہلو میں ایک تاجر کھڑا ہوا ہے، اس کے پہلو میں ایک مزدور کھڑا ہوا ہے، اور یہ سب ایک لائن میں ایک جگہ کھڑے، ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر ان میں ذرہ برابر بھی بلندی اور پستی کا احساس بھی آ جائے تو پھر اس کے بعد یہ رکوع و سجدہ صرف کثرت رہ جائے گی، جسمانی کثرت رہ جائے گی، پھر وہ روحانی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ روحانی فائدہ تبھی حاصل ہوگا جب سب اپنے دل میں یہ سوچیں کہ ہم سب امت مسلمہ میں ایک ہار کی کڑی کی طرح ہیں، ایک سلسلے کی کڑیاں ہیں ہم سب، اور ہم سب برابر ہیں۔ اور یہ ہمیں 5 وقت یہ تعلیم کیوں دی گئی؟ تاکہ جب ہم 5 وقت اس احساس کو کریں گے تو ہم دنیا میں بھی ایک دوسرے کو پست سمجھنا کم کر دیں گے، بند کر دیں گے۔ تو ہمارے نبی کے یہ پیغامات ہیں، اور جب تک ہم ان بنیادی چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ صرف اوپر اوپر تیرتے رہیں گے، اور اوپر اوپر تیرنے سے ہماری قسمت بدلنے والی نہیں ہے۔ ہماری قسمت تب بدلے گی جب ہم پیغمبر کی لائف اور سنت اور سیرت کو لیٹر اور اسپرٹ میں فالو کریں گے، یعنی ان کے الفاظ کو بھی فالو کریں گے اور ان کے روح کو بھی فالو کریں گے، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ اس میں ڈاکٹر صاحب اگر ایک چیز یہ دیکھی جائے کہ اسی جو آپ نے جو ابھی بیان کیا کہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی جو اپنے کو بہت بڑا دکھاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے جو اپنے کو چھوٹا دکھاتے ہیں، تو اس سے بھی متعلق ہم چاہیں گے تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیے یہ جو بلندی اور پستی ہے، اسلام نے یہ کہا ہے، ایسا نہیں ہے، اسلام میں بھی بلندی اور پستی ہے، لیکن بلندی اور پستی وہ جو ہے وہ جنم کی وجہ سے اور پیدائش کی وجہ سے نہیں ہے، عمل کی وجہ سے ہے۔ مثلاً قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، یا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ تو آپ دیکھیے یہاں یہ ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟
عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، بحیثیت انسان سب برابر ہیں، لیکن اس میں پھر عالم چونکہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا تو آپ پست رہ گئے، ایک عالم ہے وہ بلند ہو گیا ہے نا۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو ہے وہ مجاہدوں کو گھر میں بیٹھ جانے والوں کے اوپر فضیلت دی، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ کی نظر میں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقوی اور صاحب پرہیزگار ہے۔ یعنی اس کے معنی فضیلت کا معیار جو ہے وہ اختیار کے اوپر ہے، مجبوری پر نہیں، مجبوری پہ نہیں، مجبوری پر نہیں کہ کوئی اونچا ہو کوئی نیچا ہو، تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے اوپر نہیں ہے، فضیلت کا معیار اختیار پر ہے۔ پہلے بنیادی طور پہ سب برابر ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنے عمل سے کون بلند ہو جاتا ہے کون پست ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اور کچھ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس پہ بھی کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے، یقیناً آپ کے جوابات اطمینان بخش اور قابل تعریف بھی ہوں گے جس طرح سے آپ نے ابھی اس ایپیسوڈ میں بیان فرمایا۔ تو ناظرین، آپ نے یہ ہمارا چوتھا ایپیسوڈ بھی دیکھا سیرت نبی اور عصر حاضر کے سلسلے سے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کچھ اور پہلوؤں پر، ہماری ہو سکتا ہے بات ہو کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں آپ کی سیرت میں دوسروں کے مذاہب کو برا نہ کہو، اس کے سلسلے سے جو آپ نے فرمایا، اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی۔ فی الحال ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں اور دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت۔ شکریہ، خدا حافظ۔